لہٰذا اگر آپ ثبوت لا کر بتا دیں سرکار نے 30 سپارے بیان کیے ہوں، صحابہ کرام نے بیان کیے ہوں، تابعین نے بیان کیے ہوں، انشاءاللہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہر مکتب فکر قرآن چھاپتا ہے، 30 سپارے چھاپتا ہے، بتائیں یہ بدعت جاری کیسے ہو گئی ہے؟ اسی طریقے سے مسجد پر گنبد اور مینار یہ پہلے کسی دور میں نہیں تھے، بعد کے دور میں ایجاد ہوئے، جب مسجدوں اور عام گھروں میں امتیاز قائم کرنا مقصود ہوا اور ضرورت محسوس ہوئی تو پھر گنبد اور مینار کا مسئلہ پیدا ہوا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب دینی مدارس آپ دیکھ لیجئے، ہر مکتب فکر کے اپنے دینی مدارس ہیں۔ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا ایسی پختہ عمارتیں بناؤ، اس پہ طالب علموں کو ٹھہراؤ، سلیبس متعین کرو، اولا میں یہ کتابیں پڑھاؤ، ثانیہ میں یہ، ثالثہ میں یہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، پھر دورہ حدیث میں یہ، پھر اس وقت میں ختم کرنا، ختم بخاری کی تقریب ہونی چاہیے، پھر سند دو، دستار بندی ہو، امامہ باندھا جائے، نہ سرکار نے حکم دینا صحابہ کرام نے، یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو سیاہ ستہ ہے، دیگر حدیثوں کی کتابیں، سرکار نے حکم دیا تھا کہ ان کتابوں کو متعین کرو، مرتب کرو، اور ایک کا نام بخاری رکھو، دوسری کا مسلم رکھو، تیسری کا ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ یہ رکھو، کوئی حکم نہیں تھا۔ سب یہ اکابرین نے پھر حدیثوں کے نام، پھر اسماء الرجال کا علم، تو اور اسی طرح جماعت کے اوقات آپ دیکھیے، مساجدوں کا پختہ کرنا، ان میں قالینیں ہیں، اسپیکر پہ نماز ہے، اور جماعتوں کے اوقات اپنی طرف سے مخصوص کرنا، یہ فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر کی جماعت اتنے بجے، جمعہ اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء اتنے بجے، ہر ایک نے ایک چارٹ سے لگایا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ اس طرح وقت مقرر کر کے سرکار نے کبھی نماز پڑھائی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بدعت صحابہ کے اور تابعین کے دور کے بعد جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے، تب بھی مطلب بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہزارہ نئے کام بعد میں سٹارٹ ہوئے ہیں۔ اور جو ہمارے نزدیک صحیح تعریف بدعت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جو نیا کام دین یا دنیا میں پیدا ہوا بدعت ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو بدعت سیئہ، قرآن و حدیث کی موافقت میں ہو اور تقویت اور ترقی کے لیے ہو تو بدعت حسنہ ہے۔ تو پھر یہ ہر صورت میں ہزارہا نئے کام ہیں کہ جن کو کیا جا رہا ہے، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صحابہ نے، ضرورت کے تحت۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کو کامل کرتی ہے۔ یہی ایک وہ چیز ہے کہ جو مطلب غیر مسلم قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے سینوں سے باہر نکل آئے کہ جب تک ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے ان کے فرمان پہ چلیں گے، اور جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلے گا اس کا تعلق قرآن سے بھی مضبوط ہوگا، حدیث سے مضبوط ہوگا، اسلام سے مضبوط ہوگا، اور یہ مضبوطی بہت سی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، آپ کی محبت میں اس طرح ایام مخصوص کر لینا اور ان میں اس طرح مختلف امور کا اہتمام کرنا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور آخری میں ایک ضابطہ عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ہر شے سے نفع اٹھانا جائز، منع اسی سے ہوگا کہ جس کے بارے میں ممانعت وارد ہو چکی ہوگی۔ جیسے اب اس آیت کو لے لیں تو اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ سود سے نفع اٹھانا بھی جائز، شراب سے نفع اٹھانا جائز، سور سے نفع اٹھانا جائز، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کے بارے میں نص آ گئی ہے، قرآن کی آیت، اسے اس سے نکال دیں۔ اسی طریقے سے شراب کے بارے میں ممانعت آ گئی ہے، اسے بھی ان کل میں سے نکال دیں۔ جس چیز کے بارے میں ممانعت آ گئی اس کو نکال دیں۔ اب آگے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے تحت میلاد مصطفیٰ کی برکات سے فائدہ مند ہونا بالکل جائز۔ اب اگر اس کو نکالنا ہے، اجازت سے باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی نص درکار ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت سے یقینی طور پر ہر چیز کی اباحت کا پتہ چلا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے، ہر چیز ہمارے لیے پاک ہے، کیونکہ پاک سے نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پہ معلوم ہوا، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ الیقین یزول بالیقین، یقین سے زائل ہوتا ہے۔ دوسرا ضابطہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا یا اس سے فیض حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو اس نص قطعی سے جو یقین حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابل ایک یقین لائے جو ممنوع قرار دے رہا ہو، وہ اس یقین کو زائل کر سکتا ہے۔ خالی آپ کی ذاتی رائے سے کسی بھی یقینی شے کو جو قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے اس کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک شک والی بات ہوگی، جی فلاں نے نہیں کیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، نبی کریم نے حکم نہیں دیا، سرکار نے کر کے نہیں دکھایا، یہ کوئی
پختہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں. قرآن سے جب یقینی طور پہ ایک چیز کا جواز، ایک حلال ہونا ثابت ہو گیا، اگر اس کی حلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کی یقینی دلیل لے کر آئے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پورا قرآن اٹھا لیں، تمام احادیث اٹھا لیں. کسی ایک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میلاد نہ مناؤ، کسی ایک میں سرکار نے شاید فرمایا ہو کہ اس طریقے سے میرے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب نہیں ہے تو ہم منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا پھر اسی طرح کی پختہ دلیل لائی جائے. ایک آخری بات، بعض ایسے بھی لوگ ملے، انہوں نے کہا اچھا بخاری میں دکھا دیں کہ میلاد منانا جائز ہے تو پھر ہم مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اور یہ زیادہ تر وہی افراد ہوتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت قرار دیتے ہیں. ایسے حضرات کی خدمت میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں دکھا دیں تو مان لیں گے ورنہ نہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ امام بخاری اگر اتنے آپ کے نزدیک معتبر ہیں تو اپنا یہ دعویٰ بخاری شریف میں دکھا دیں. امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ملے تو قبول کرنا، نہ ملے تو قبول نہ کرنا. چلو یہ بخاری میں دکھا دیں. تو اگر بخاری میں کسی شے کا نہ ہونا اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے تو پھر آپ کا دعویٰ بھی غلط ہے، آپ کا یہ مطالبہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بخاری میں موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ بخاری میں ڈھونڈو، یا صحابہ کرام نے ایسا کر کے دکھایا؟ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مطالبہ ہی بدعت ہوا آپ کے ضابطے کے مطابق. اسے توجہ فرمائیں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.